موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة والذاريات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كعبدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله ونشدوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ رات کے قیام فرماتے، عبادت کرتے اور رات میں آرام نہیں کرتے تھے مگر تھوڑی سی رات کے لیے تھوڑی دیر آرام کر لیا. اس کے بعد پھر ذرا نشاط پیدا ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور استغفار میں مشغول ہو گئے سحر تک. وقال قتادہ قال الأحنف بن قیس كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت احنف ابن قیس اس آیت کا ترجمہ یہ فرماتے تھے لا ینامون الا قلیلا. وہ لوگ رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے تھے، باقی ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں گزارتے تھے. ثم یقول لست من اہل هذه الآیہ. فرمانے لگے کاش کہ میں تو اس آیت کا مستحق نہیں ہو سکتا. وقال الحسن البصری كان الأحنف بن قیس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا إذا قوم لا تبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اعمال کا تقابل کیا اعمال اہل جنت سے تو میں نے دیکھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے. کیوں؟ وہ تو بہت تھوڑا آرام کرتے تھے اور باقی اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتے تھے. وَعَرَضْتُ عَمَلِي عَلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے اعمال کو جہنمیوں کے اعمال سے تقابل کیا. فَإِذَا قَوْمٌ لا خیر فیہم،
لیکن وہ کافر جو ہیں ان میں تو خیر ہے ہی نہیں. مکذبون بکتاب اللہ و برسل اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں. مکذبون بالبعث بعد الموت، اور وہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں. فقد وجدت من خیرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا اپنے آپ کو ان سے بہتر، لیکن میری حالت وہ تھی جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ انہوں نے اعمال سیئہ کو بھی ملا دیا ہے. تو اللہ والے لوگ جو تھے نا وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، حساب کرتے تھے کہ بھئی میرے اعمال جو ہیں یہ جنت والوں کے ہیں یا جہنم والوں کے. اس طرح وہ تقابل کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. مثلا آپ دیکھیں، آپ اپنے اعمال پہ غور کریں کہ جنت والوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی بیویوں کے حقوق، اپنے اقارب کے حقوق ادا کرنا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا. یہ مومنین جنت والوں کے. اب دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے عمل، کیا ہمارے اندر 100% ہے، 50% ہے، 20% ہے، 10% ہے؟ تو خود اندازہ لگا. اب جہنمیوں کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا بھی انکار ہے، اللہ کے نبی کا بھی انکار ہے، قیامت کا بھی انکار ہے، شریعت کا بھی انکار ہے، حلال و حرام کے احکام کا بھی انکار ہے. اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، زنا سے مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، خنزیر کھانے میں مبتلا ہے، سود کھانے میں مبتلا ہے، جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے، غیبت کرنے میں مبتلا ہے. تو اب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے عمل ایسے تو نہیں. تو پھر خود فیصلہ کریں کہ بھئی ہمارے عمل جنت والوں سے ملتے ہیں یا جہنم والوں سے ملتے ہیں. جیسے کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اب دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ علامات تو نہیں؟ تو خود سمجھ آ جائے گی کہ ہم منافق ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کافر ہیں، ہم کیا بلا ہیں. کسی مولوی سے پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا نامہ عمل ہے، خود حساب کر لیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، علیحدہ بیٹھ کے بس غور کر لیں کہ میرے اعمال جو ہیں وہ جنت والوں سے ملتے ہیں، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء اللہ سے ملتے ہیں، یا میرے اعمال کافرین، منافقین، ظالمین، فاسقین، جبار، عیار، مکار لوگوں سے ملتے ہیں. خود فیصلہ کر لو، اپنے نمبر خود لگا لو، کسی ممتحن کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور جب فیصلہ دیکھ لو تو پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے اور بچانے کی کوشش کرے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت احنف ابن قیس جیسا بندہ وہ کہتا ہے کاش ہمارے اعمال ان جیسے تو نہ ہو سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافروں جیسے بھی نہیں ہیں. ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے، اور قیامت پہ ایمان ہے. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم قال رجل من بنی تمیم لأبی یا ابا اسامۃ صفۃ لا اجدها فینا ذکر اللہ تعالی قوما فقال كانوا قلیلا من
الليل ما يهجعون ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. عبد الرحمن بن زید اسلم کہتے ہیں کہ رجل من بنی تمیم، ایک بنو تمیم کے قبیلے کے آدمی نے حضرت ابی سے آ کے کہا کہ یا ابی یا ابا اسامہ، ان کی کنیت ہے، صفت لا اجدها فینا، ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لیکن ہمارے اندر وہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑی نیند کرتے تھے اور باقی راتیں میرے ذکر میں عبادت میں گزارتے تھے. لیکن کہنے لگا وَنَحْنُ وَاللَّهِ، کہنے لگا ہمارا حال یہ ہے اللہ کی قسم، قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَقُومُ، ہم تو رات کا بڑا تھوڑا سا حصہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے گزارتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت تو نہ ہوئی، وہ تو تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، ہم تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں، باقی ساری رات ہماری آرام میں گزر جاتی. فقال له رضی اللہ تعالی عنہ طوبى لمن رقد اذا نعس واتقى الله اذا استيقظ، آپ نے فرمایا حضرت ابی نے اس کے لیے بھی بہتری ہے جو سو گیا اور اللہ سے ڈرتا رہا جب بیدار ہوا. سو گیا چلو سو گیا، لیکن جب بیدار ہو اور اللہ سے ڈرے، اللہ کی عبادت کرے، یہ بھی شکر کرو. وقال عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ان جفل الناس الیہ فكنت في من انجفل فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه رجل كذاب. عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں جانے لگے. میں بھی گیا اور میں نے جب حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو میں نے کہا خدا کی قسم یہ جمال اور کمال والا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا منور نہیں ہوتا، جھوٹے آدمی کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا، یہ چہرہ باقی سچے نبی کا چہرہ ہے. وَقَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جو سب سے پہلی حدیث میں نے حضور سے سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتہ داروں پہ احسان کرو، رشتہ داروں پہ بھلائی کرو، وافشوا السلام، اور سلام کو زیادہ سے زیادہ کرو، جہاں سے گزرو تو السلام علیکم، حتیٰ کہ قبرستان پہ بھی گزرو تو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو کبھی سلام نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی نحوست ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور جی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو ہاں سلام کا معنی کیا ہے؟ تم ان کے لیے سلامتی کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس میں سلام کی برکت سے تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو. تو ایسی دعا گھر والوں کو نہ کرو اور لوگوں کو کرتے رہو. تو یہ حکم ہے چاہے گھر ہو یا باہر ہے، جنگل ہے، حضر ہے، سفر ہے. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، اور تم رات کو اس وقت اٹھ کے نمازیں پڑھو جب لوگ سو جاتے ہیں، جب غفلت میں کھو جاتے ہیں. تم مصلی پہ کھڑے اللہ کے آگے رو رہے ہو، یہی وقت ہے رب منانے کا اور مانگنے کا. تم تدخل الجنت بسلام، آپ نے فرمایا اگر تم ان چیزوں پہ عمل کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. وقال الامام احمد حدثنا موسى بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يحيى ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن البجلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا
یرا ظاہرا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا. آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایسے شیشوں کے کمرے بنے ہوں گے، باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا اور اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا. فقال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ہی یا رسول اللہ، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بلوری کمرے جو ہوں گے، وہ جنت کے شیشوں کے کمرے جو ہوں گے، وہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وبات للہ قائما والناس نیام. آپ نے فرمایا اللہ یہ ان لوگوں کو دیں گے جو بات کرنے میں نرمی سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور رات کو جب لوگ سوتے ہیں تو یہ مصلی پہ کھڑ کے اپنے اللہ کو مناتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے عبادت کرتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے آخری رات میں جاگنے کی توفیق اور تہجد کی توفیق دے دی ہے، سمجھو کہ ساری دنیا کی بادشاہوں سے بھی زیادہ بادشاہی مل گئی ہے. لیکن سوال ہے قدر ہونا اس بات کی. وقال ما مرہی فی قولہ وقال ما مر فی قولہ تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. کان الزہری والحسن یقولان کانوا کثیرا من اللیل ما یصلون، یعنی وہ زیادہ جو ہے نماز پڑھتے تھے رات میں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ابراہیم نخعی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی ما ینامون، وہ زیادہ نہیں سوتے تھے. وقال الضحاک انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وهذا القول الیہ بعد وتعصف، اس قول میں بڑا بودھ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا وہ بالکل جو ہیں سوتے نہیں تھے. یہ قول بہت بعید ہے. اصل قول وہی ہے کہ رات کا زیادہ حصہ ان کا ذکر میں گزرتا تھا اور تھوڑا حصہ آرام میں گزرتا تھا. وقولہ عز وجل وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت ہوتا وہ استغفار کرتے تھے. قال مجاہد وغیر واحد یصلون، اور بعض علماء فرماتی ہیں یہاں استغفار سے مراد بھی نماز ہے کہ وہ سحری کے وقت میں بھی نماز پڑھتے تھے. وقال آخرون قاموا اللیل واخروا الاستغفار الى الاسحار كما قال تبارک وتعالى والمستغفرین بالاسحار فان كان الاستغفار في صلاة فهو احسن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یعنی راتوں کو وہ اللہ کی یاد میں عبادت کرتے تھے اور آخری رات کے حصے میں اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ ہم میں جو کوتاہی ہو گئی ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. ما عبدنا کا حق عبادت کا، ما عرفنا کا حق معرفت کا، ما شکرنا کا حق شکر کا. رات دن عبادت کے باوجود بھی معافی مانگتے کہ یا اللہ ہماری کوتاہی معاف فرما دے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر استغفار جو ہے وہ نماز کی حالت میں ہو تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لفظ استغفار ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل کہہ رہے ہیں، سب چیزیں جو ہیں گویا یہ شامل ہیں. وقد ثبت في السياق وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ينظر كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب إليه فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيؤتى سؤله حتى يطلع الفجر. اب جناب فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم کہ صحیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے ان اللہ ینزل، اللہ عرش سے نزول فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کما یلیق بشانہ، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے.
ہم نزول پہ ایمان لائیں گے لیکن کیفیت پہ بحث نہیں کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں حل من تائب، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں. حتیٰ یطلع الفجر، جب تک صبح صادق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ندا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا. اب انسان خود غور کرو کہ جو خود پکار رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ہے کوئی مانگنے والا، اس کے لیے ہم سیڑھیاں ڈھونڈیں اور وسیلے اور واسطے تلاش کریں، کو عقل کی بات ہے؟ اللہ اکبر، وہ تو خود بلا رہا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. آواز آتی ہے میں تو کرم کرنے کے لیے تیار ہوں پر کوئی مانگنے والا بھی تو ہو. اور ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ساری رات فلم کے مارے ہوئے استغفار کریں، ساری رات بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں، جی گپ لگا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور پاک نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد ماں سوائے ضرورت کے بیوی سے یا اہل علم ہے، مطالعہ ہے، درس ہے، اس کے علاوہ حضور نے فرمایا بات کرنا منع ہے. کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور جلدی سے سو جائیں. دیکھیں نا آج عشاء کی نماز 8:45 بجے ختم ہوتی ہے، سنتیں پڑھ کے 9، 9:15، 9:30 گھر پہنچے، کوئی تھوڑا بہت کھانا کھایا، 10 بجے بھی آپ لیٹ جائیں اور 3:30 بجے اگر آپ اٹھیں گے تو 5.5 گھنٹے آپ نیند لے چکے ہیں. اب تہجد بھی پڑھیں، اللہ نصیب کرے حرم میں آ جائیں، طواف بھی کر لیں، اللہ نصیب فرمائے حرم میں آ کے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد اپنے اوراد، اپنے تسبیحات پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی منزل پڑھ لیں، اور جب سورج نکل کے 20 منٹ گزر جائیں تو کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز پڑھ لیں. ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب آپ نے کما لیا. اچھا ویسے دیکھیں نا جی کہ آپ تو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں نا، آپ کے لیے تو کوئی جھنجٹ بھی نہیں ہے نا. جو آدمی یہاں ہے اس کے لیے تو جھنجٹ ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، معاملات ہیں، مسائل ہیں، کام ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں. جو بندے 10 دن 8 دن گزارنے کے لیے آئے ہوئے ان کو کیا مسئلہ ہے ماں سوا اللہ کے گھر کے؟ ان جیسا تو پھر بد نصیب کوئی نہیں ہوگا کہ مکے میں آ کے بھی نماز سے محروم، مکے کے آ کے بھی جماعت سے محروم، مکے میں آ کے بھی طواف سے محروم، مکے میں آ کے بھی عمرے سے محروم، قرآن کی تلاوت سے محروم. وہ پھر سمجھے پکنک پہ آیا ہوا ہے. مکے میں تو کافر بھی رہتے تھے، مکے میں آ جانا کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا جی مجھے اللہ نے بلایا ہے جناب تب میں آیا ہوں نا. ابو جہل کو بھی بلایا تھا. کوئی عقل کرو، وہ تو ہمیشہ مکے میں رہا، پیدا مکے میں ہوا، زمزم کی گھٹی لگی بدبخت کو. ابھی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ سارے مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں رہے، مکے میں مرے، جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے. جنت میں جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی بدر میں مر گیا، باقی تو سارے مکے میں مرے. تو اگر اللہ نے آپ کو 8 دن دیے ہیں مکہ مکرمہ کے، 8 دن مدینہ منورہ کے، تو کم از کم ایک قرآن کا ختم آپ مکے میں کریں، ایک قرآن کا ختم آپ مدینہ پاک میں کریں، 1000 درود پڑھیں، 1000 استغفار پڑھیں، 1000 دفعہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 2 طوافوں کا اندازہ کر لیں تو 10 طواف کرنا مشکل مسئلہ کیا ہے؟
یعنی آپ تہجد کے وقت آئیں، آرام سے ایک طواف ہو جائے گا بغیر کسی رش کے. آپ پھر جب اشراق سے فارغ ہوں گے پھر حرم خالی ہو جائے گا، پھر ایک طواف کر لیں. آپ ظہر کی نماز میں آئیں گے، نماز سے پہلے پہلے آپ ایک طواف کر لیں، 15 منٹ میں طواف ہو جائے گا. آپ مغرب سے پہلے ایک طواف کر لیں، اب عشاء کے بعد ایک طواف کریں، 5-10 طواف کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اور جوان آدمیوں کے لیے تو اچھا، پھر صحت کی صحت، عبادت کی عبادت، ریاضت کی ریاضت. لیکن پڑے ہیں ہوٹلوں میں، سو رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، حرام حلال جو بھی ہوٹل پہ ملے ماشاءاللہ ڈکار رہے ہیں، اور جتنا انگریزی بلائیں آ رہی ہیں ساری کھا رہے ہیں. اے عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ، داڑیاں منڈوا رہے ہیں، شیو فرما رہے ہیں. اور تو نے لون کے کپڑے پہن کے پورے بدن کا تماشا بنایا ہوا ہے حرم کے اندر. یعنی اللہ کی لعنت متواتر برس رہی. جس عورت کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک بدن کا کوئی حصہ بھی نظر آئے اللہ کی لعنت برستی. کیا فائدہ ہے پھر عمرے پہ آنے کا جناب؟ بعد میری مائیں بوڑھی عورتیں ہیں، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، کپڑے اتنے باریک ہیں، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، شرم نہیں آتی، زندگی گزر گئی، 70 سال عمر ہوگی، اب تم کس کو ٹانگیں دکھا رہی ہو؟ کوئی شرم، کوئی حیا، نہ اس کے بیٹے کو حیا آتی ہے، نہ اس کے بھائی کو حیا آتی ہے، نہ شوہر نامدار کو حیا آتی ہے کہ میری بیگم ساتھ چل رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، بیگ بغل کے اندر ہے، پرفیوم کی لہریں اور لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور میں بھی بیوی کے ساتھ برابر کا حصے دار. اور یار اس سے بہتر ہے نہ آیا کر، بس چپ کر کے آدمی کچھ تو شرم ہو، نہ حیا تو ہو، نہ کچھ. ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. صحیح معنی میں اولیاء اللہ تھے، سید تھے، صحیح معنی میں مجاہد تھے، خطیب تھے، مرشد تھے، اور عبادت گزار تھے. ساری دنیا نے زور لگا لیا لیکن آپ نہ عمرے پہ آئے نہ حج پہ آئے. کئی لوگوں نے جا کے کہا کہ حضرت مہربانی فرمائیں. اس زمانے میں تو حج بھی سستے ہوتے تھے نا، 5-10 ہزار روپے میں تو حج ہو جاتا تھا. حضرت یہ پیسے قبول فرما لیں. فرماتے کہ بھائی اللہ نے مجھ پہ حج فرض ہی نہیں کیا ہے، حج امیر اور صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے. میں غریب ہوں، مجھ پہ حج فرض ہی نہیں ہے. تو جب اللہ نے مجھ پہ فرض نہیں کیا ہے تو میں تمہارے پیسے دے کے کیوں حج پہ جاؤں؟ اللہ چاہے تو مجھے نہیں دے سکتا. اچھا، کچھ لوگوں کو تو یوں ٹال دیتے، اور جو بہت قریبی دوست تھے، خادم تھے، طالب تھے، حجت والے تھے، وہ جب بہت زیادہ تنگ کرتے رونا شروع کر دیتے. فرماتے کون سا عمل کیا ہے کہ خدا کے گھر جاؤں؟ کیا منہ لے کے جاؤں محمد مصطفیٰ کے روزے پر؟ پھر رونا شروع کر دیتے. مولانا روم جو گزرے ہیں، جن کی مثنوی ہے، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، اولیاء اللہ میں بھی تھے، حضرت شمس تبریز سے ان کی بیعت تھی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے اپنے کلام میں کہ اگر 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اگر میرا اللہ 1000 دفعہ میں مشک و گلاب کے عرق سے زبان دھو کے محمد مصطفیٰ کا نام لوں، ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر تابعین،
بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ فقہا محدثین اولیاء اللہ جب مزار مقدس پہ آتے مواجہہ شریف میں بالکل ایسے 2 منٹ بھی نہیں لگاتے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چلے جاتے. پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، اور جلدی. اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حضور کے مواجہہ میں کھڑے ہیں، آپ کو موقع مل گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے صلوات و سلام فرمائیں. فرمایا مجھے جرت نہیں ہوتی کہ سرکار کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. ہمارے داڑھی مڈا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، شرم بھی نہیں آتی. اور یار چھوڑو بریلوی دیوبندی کو آگ لگاؤ، تمہارا ضمیر بھی کوئی حیا نہیں کرتا کہ تم نبی کی مخالف بن کے شکل بگاڑ کے محمد مدنی کے خلاف کر کے سامنے کھڑے ہو. بڑی جرت ہے بھائی. چھوڑو کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث تبلیغ فلاں، چھوڑو، تم کسی کو نہ مانو. تمہارا اندر کوئی ضمیر ہے یا وہ بھی مر گیا ہے. کہ لباس میں حضور کے مخالف، شکل میں حضور کے مخالف، اور بعض 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے بال انگریزی بنا کے سامنے کھڑے ہیں. الصلاۃ والسلام علیہ. بڑی بات ہے بھائی، بڑی جرت ہے، بڑی جرت ہے بھائی. وہ مقام نبوت ہے کہ جہاں آواز بھی اونچی ہو جائے تو اللہ تیرے سارے حج نیکیاں برباد کر دے گا. جن کو تم نجدی وہابی کہتے ہو نا، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور پہ سلام پڑھنے آؤ، خاشعا خاضعا متذللا، خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، ذلیل بن کے ایسے آؤ کأنک یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تم اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھ رہے ہو. اگر حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے آتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ وہی ادب کے ساتھ آؤ. اور جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، وہابی، انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور پہ سلام پڑھنے آؤ، پاؤں آرام آرام سے رکھو، تیرے پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو کہیں اللہ تیرے عمل برباد نہ کر دے. اور ہم وہاں کھڑے ہوتے، او یار آؤ نا، او آ بھائی، آ یار سلام پڑھیے، اوے آ جا. بڑے ذلیل لوگ ہیں بھائی، اتنے گستاخ. سرکار کے روضے پر ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تیرے میوزک لگے ہوئے ہیں موبائل پہ، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے. جہاں قرآن زور سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے وہاں تم نے میوزک لگایا ہوا ہے، گانے لگائے ہوئے ہیں. وہاں تم نے ایسے ایسے گانے لگائے جو عیسائیوں کی عبادت کے وقت بجائے جاتے ہیں. وہاں تم نے جناب پتہ نہیں کئی کئی قصے، کہانیاں اور شکلیں، کوئی مرغ کی آواز ہے، کوئی چڑیا کی آواز ہے، کوئی کتے کی آواز ہے، کوئی بندر کی آواز ہے، کوئی بھولو کی آواز ہے. یہ موبائل ہیں، کنجر خانے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہاری مرضی میرا بھائی، مانو نہ مانو، ہم نے کون سا منوا لینا ہے؟ بس ہم اپنے دل کی آگ جلاتے رہتے ہیں، تمہیں اثر ہو نہ ہو وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہم تو اپنے دل کی جو آگ نکلتی ہے نا اس کو جلاتے رہتے ہیں، حکم خدا پورا کرتے رہتے ہیں، تجھے آواز پہنچاتے رہتے ہیں. تیری مرضی ہے، نہ مانو، ہم نے تمہیں زبردستی منوا لینا ہے. بالکل نہ مانو جناب. اس کا فیصلہ پھر انشاءاللہ جب ہم قیامت میں اکٹھے ہوں گے نا اس دن ہوگا کہ کیا تمہیں اللہ کا دین پہنچایا گیا؟ الم یاتکم نذیر،
جب اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ ظالمو کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کہ آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا. ہم نے کہا چھوڑو یہ تو مولویوں کی قصے کہانی ہے، چھوڑو یار، 4 دن کی جوانی ہے، کھاؤ پیو ہے چھڑاؤ. یہ ملا مولوی کو ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے؟ نہیں جناب، ہمارے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں شاید جہنم کی چابی ہو، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. مزے کرو جناب، جو مرضی آئے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ اپنے گستاخ کو تو معاف کر دیتا ہے پر محمد مدنی کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھ لینا. مان لو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے کون سا منوا لینا ہے؟ ہمارے ذمہ ہے کہ بات پہنچا دو، ٹھیک ہے پہنچا دی بس. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رات آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کے گناہ معاف کر دوں. حل من سائل فیعطی سؤلہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں سوال دوں. حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى اخبارنا يعقوب انه قال لبنيه سوف استغفر لكم ربي قالوا اخرهم الى وقت السحر. جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے ابا کے سامنے آ کے اقرار کیا کہ ابا جان ہم نے زیادتی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے. تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا تھا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں آنے والے وقت میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے دیر اس لیے کر دی تھی کہ تہجد کے وقت اپنی اولاد کے لیے معافی مانگیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی رات کو جاگنے والا، معافی مانگنے والا، مولا تیرے دروازے پہ جھکنے والا بنا دے. محمد مدنی کے غلامی نصیب فرما دے، حضور کی محبت نصیب فرما دے، سرکار دو جہاں کا ادب نصیب فرما دے، اولیاء کا ادب نصیب فرما دے. میرا مولا ہمارے آخری ایام بہتر فرما دے، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حالت احرام میں سگریٹ پیا ہے گناہ ہے، توبہ کرو. کوئی دم شم کوئی نہیں لیکن حرام ہے. میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، حق المہر نہ دینے کے بعد انہوں نے گھر کے 2 کمرے حق المہر کے عوض میں لکھ کے دے دیے ہیں. وہ انہی میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کمرے اس کے ہیں. باقی جب طلاق ہو گئی ہے تو پہلا شوہر اب اجنبی ہے، اس سے پردہ کرے. یا ایسے حالات ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کمرے آپ بیچ دیں یا کرائے پہ دے دیں، اپنی بہن کو کسی دوسری جگہ آرام سے رکھ دیں. اگر کوئی خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ پہلا شوہر کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے، درمیان میں دیوار دے دیں، اپنا علیحدہ رہے. اپنے بچوں کو لے کے 7 بچے ہیں ماشاءاللہ. اگر ایک عورت کو حیض آیا، اس نے دوائی کھا کے بند کر لیا ہے، ویسے تو میری بیٹی یہ بات جائز نہیں ہے. بند کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حیض آنے سے پہلے دوا کھاؤ تاکہ وقت پر حیض آئے ہی نہ. اب جب آ گیا ہے تو اب اس کو زبردستی چاہے بند کریں، لیکن جتنی دن تیری عادت ہے وہ تو ہے شمار ہوگا. دیکھو نا، جن عورتوں کو 4-5 دن کی عادت ہے، پہلے دن خون آتا ہے، آخری 4 دن آتا ہی نہیں.
لیکن وہ حیض تو شمار ہوگا نہ اتنے دن تک۔ باہر صورت اب احتیاط اسی میں ہے کہ جو تیری عادت کے دن ہیں وہ پورے کرو، اور اس کے بعد غسل کر کے پھر نماز طواف ہر چیز شروع کرو۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے پردہ کرتی ہے، یہ زیادتی ہے اس کی۔ ماں کا بیٹی سے کیا پردہ، سوتیلی ہو یا حقیقی ہو۔ میرے بھائی نے خانہ کعبے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ تمہاری بیوی غلط ہے، میں اس کو طلاق دے دوں۔ کیوں دے دو؟ تم نے کوئی اس کا عیب دیکھا ہے؟ تحقیق کرو، ایسے تھوڑا بعض غصے میں آ کے کسی کا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تحقیق کرو، ایسی باتوں پہ طلاق نہیں دی جاتی۔ حمل ہو گیا اور حمل کی حالت میں کسی نے نکاح، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا تو پھر نکاح کیا، اس کا بچہ کیسے ہو جائے گا؟ پہلے وضع حمل تو ہو نا، وہ تو جس کا بچہ ہے پہلے اس کا ہے۔ وضع حمل ہو جانے کے چاہے اس کا بھی ہو، زنا کا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، فارغ ہونے کے بعد پھر نکاح کریں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، ہم سب عمرے کے لیے آئے، میقات سے احرام باندھا، مکے میں آ کے طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد جا کے بال کٹوا دیے، ماشاءاللہ صفا مروا نہیں دوڑے۔ جو بھی صفا مروا نہیں دوڑا اس پہ ایک بکری دم ہو گئی۔ جو بچے بالغ نہیں ہیں ان پہ کوئی دم نہیں، لیکن جو بالغ ہیں، جوان ہیں، ان سب پہ دم ہو گئی کہ آپ نے عمرے میں واجب ہے صفا مروا دوڑنا، وہ چھوڑ دیا۔ میرا ایک بہن ہے جس کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اب اس کے بعد 30,000 ٹکا کے قریب پیسے، اب کیوں زکوٰۃ دو؟ جب غریب تھی دیتے تھے، اب کسی اور بہن کو دو جو غریب ہو۔ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ آپ کے ملک کے قانون میں تو ضروری ہے، اسلام میں ضروری نہیں۔ اگر ہمارے دوست ہندو ہیں، ہم ان کو زمزم اور کھجور دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ مکے کے سارے کافر زمزم نہیں پیتے تھے، کیا پیتے تھے؟ اور مدینے کے سارے کافر کھجور نہیں کھاتے تھے مدینے شریف کی۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بالکل دیں۔ اور انہوں نے کہا ہے، تمنا کی ہے، تم بھی اس نیت سے دو کہ اللہ اس کی برکت سے ان کو مسلمان کر دے۔ اگر سفر کی حالت میں نماز چھوٹ گئی، اب قضا کرنی ہے تو قضا قصر کرے گا، یعنی جیسے لازم ہوگی ویسے قضا کرے گا۔ اگر گھر کی نماز چھوڑی ہے تو پوری قضا کرے گا، اگر سفر کی نماز چھوٹی ہے تو وہی قصر قضا کرے گا۔ رمضان کے روزوں میں مجھے تھوک زیادہ آتی ہے تو کوئی بات نہیں، نکلنا نہ جائے، وہ رومال رکھ لو۔ زمزم کا پانی پیتے ہوئے سر پہ کپڑا رکھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ عالم ماذا کتبتا۔ یہ جو ہم 786 لکھتے ہیں، یہ اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز، یہ اعداد جو ہیں شریعت میں ان کا کوئی حکم نہیں۔ نہ پھر صرف بسم اللہ کی کیوں لکھتے ہو؟ اپنے نام کے بھی عدد نکال کے لکھا کرو، نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
والدہ کی قبر پہ ان کے نام کی تختی بنا کے لگانا بالکل ناجائز ہے. یہ کتبہ لگانا، تختیاں لگانا، پلیٹیں لگانا، نام لکھنا، قبر کو اونچا بنانا، قبر کی صنم بنانا، قبر پہ روضہ بنانا، یہ سب اللہ کے نبی نے منع فرمایا. وضو یا غسل کرنے کے بعد میں نے کپڑے بدلے ہیں تو دوبارہ وضو کرو. کیوں دوبارہ وضو کرو؟ کپڑے پلید بدلے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ اگر 100 کلومیٹر روزانہ ہم سفر کرتے ہیں، ڈپٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو آپ نماز قصر پڑھیں گے، کیونکہ 78 کلومیٹر کے بعد نماز سفر شروع ہو جاتی ہے. کہتے جی کہ قبر میں روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا. دعا کرو کہ دونوں کو نہ ہو. دعا یہ کرو کہ اللہ دونوں کو عذاب سے بچائے. لیکن یاد رکھو قبر کے عذاب کا حکم روح پہ ہوگا، لیکن جسم بھی اس کے ساتھ متاثر ہوگا. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے آ کر قبر میں اس کو مقام من حدید، لوہے کے بڑے بڑے گرد جو ہیں ان سے ماریں گے، تو روح کو تو نہیں ماریں گے نا. کہتے جی کہ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، شیعہ انکار کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. کہتے ہیں ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کمیٹی بنتی ہے وہاں ممبر بھی شیعہ بتاتے جائے. جو شیعہ زکوٰۃ کا ہی قائل نہیں اس کو ممبر بنائیں گے تو کام تو ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو ہوتا یہی ہے نا، ہیلتھ منسٹر اس کو بناتے ہیں جو خود بیمار ہو. جو خود بیمار ہو نا اس کو ہیلتھ منسٹر بنا دیتے ہیں. جس کی 2 ایکڑ زمین بھی کبھی نہ ہو وہ وزیر تجارت ہوتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ وزیر زراعت ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کا تو وہی حال تھا نا کہ ایک غلام مصر کا بادشاہ بن گیا. بادشاہ بن گیا تو کپاس مصر کی ساری دنیا میں مشہور ہے. ایجپشن کاٹن جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کا مقام ہے. اچھا وہ فصل تباہ ہو گئی کپاس کی. وہ لوگ فریاد کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس اکٹھے ہو کے مظاہرہ کر کے گئے. بادشاہ سلامت محل سے باہر نکل آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہماری کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے، مہربانی کریں ٹھیکہ آبیانہ مالیہ وہ تو معاف کر دیں. انہوں نے کہا تم بڑے الو ہو، تم نے اون کیوں نہیں کاشت کی؟ انہوں نے کہا تم نے کپاس تو کاشت کی ہے، اون کاشت کیوں نہیں کی؟ اب اون کاشت ہوتی ہے جانور پر ہوتی ہے. جس کو یہ پتہ نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، اللہ عالم سچا ہے جھوٹا ہے پتہ نہیں. ہم بچپن میں سنتے تھے سیت پور کا علاقہ ہے، وہاں بھی کوئی نواب ہوتے تھے. علی پور کے قریب ایک جگہ ہے سیت پور، وہاں آثار ہیں نوابوں کے. وہ نواب جو شکار کھیلنے پہ گئے تو رات تھی، جنگل تھا، کچے کا علاقہ تھا، وہ گیدڑ چیخ رہے تھے. تو بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیر سے بھی یہ کیوں بیچارے رو رہے ہیں؟ اچھا گیدڑ جب چیختا ہے نا ایسے معلوم ہوتا ہے رو رہا ہو جیسے، تو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سردی کا زمانہ ہے، بیچاروں کے پاس کپڑے ہیں نہیں، سردی لگی ہے اس لیے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا بڑے بے وقوف ہو، 2 لاکھ کمبل ان کو دو، پہنچاؤ فوراً. 2 لاکھ کمبل لے کے وزیر پی گیا. اب بندروں کو تھوڑے دینے تھے کمبل. اگلے سال نواب صاحب پھر شکار پہ نکلے، پھر وہ جناب وہ تو ویسے چیخ رہے ہیں. انہوں نے کہا وزیر صاحب کیا ہوا، آپ کیوں چیخ؟ انہوں نے کہا صحیح اب تو آپ کو سلام کر رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، اب چیخ تھوڑے رہے ہیں، اب تو آپ کے حق میں نہ رچا. انہوں نے کہا 2 لاکھ کمبل اور ان کو دے دو. جب یہ حال ہو میرا بھائی تو پھر یہی تو ہو رہا ہے نا تمہارے ملکوں میں. یہ حضور کی حدیث یاد رکھ لو، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. حضور نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار. آج تمہارے ہاں یہی مصیبت. بجلی پہ وہ بیٹھا ہے جو بجلی کی نسل کو بھی نہیں جانتا،
پانی کے محکمے میں وہ بیٹھا ہے جو الو نل کا لگانا بھی نہیں جانتا، تو مسئلہ کیسے حل ہو؟ اہل لوگوں کو لے آئیں، ٹھیک ہے، دیکھیں کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ بہرحال ہمارا کیا ہے جی، بار سورج جی جو شیعہ حضرات کا تم جانو وہ جانے، ہم نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں میری جوتی اٹھا لی گئی، کوئی بات نہیں، آپ اور خرید لیں، یہ تھوڑا ہے کہ تمہاری چیز چوری ہو جائے تم بھی چوری کرو۔ ہمارے ملک میں جو نماز کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں یا جمعہ کے دن کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر یہ دین ہوتا نا میرا بھائی، سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے پڑھتے۔ اگر ہم نے ایک طواف مکمل کر لیا پھر دوسرا شروع کر دیا، کوئی حد نہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو۔ اگر حجر اسود پہ استلام کرنا ہے، سینہ کر کے اللہ اکبر کہو جائز ہے، چلتے ہوئے اللہ اکبر کہو جائز ہے۔ ایک آدمی میقات سے احرام باندھنے کے بعد پورے جسم پہ عطر لگا کر 2 رکعت پڑھ کے نیت کی، بالکل ٹھیک ہے، اور پہلے عطر لگانا تو سنت ہے نا، جب تک اس نے نیت ہی نہیں کی تو احرام کہاں ہے؟ کہتے جی کہ سر کا جب مسح کرتے ہیں کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنے کا تو کوئی حکم نہیں۔ حیض کے دوران میقات سے گزر کر ہوٹل میں رہی، لیکن تم نے نیت بھی کی وہاں سے کہ نہیں کی؟ اگر نیت کی ہے جب پاک ہو جاؤ عمرہ کر لو۔ طواف اپنے لیے کرو اور دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ قضا عمری پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے۔ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، لیکن لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو عورت بھی کیپ پہن کے آگے چادر ڈالتے کہ پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے۔ کہتے جی کہ یہاں عربی عورتیں الگ نماز پڑھتی ہیں، ہماری عورتوں کا الگ طریقہ ہے، دونوں کی نماز ٹھیک ہے، تم بحث میں نہ پڑھو، نماز پڑھا کرو بس۔ نفلی طواف محرم کے بغیر عورت کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان سے بھی نہ لڑو، جو نہیں کرتے ان سے بھی نہ لڑو، یہ ایک مستحب امر ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ یہاں جو ہوٹل میں مرغیاں ملتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں اعتبار نہیں ہے، جو اس ملک کے اندر سے آتی ہیں وہ حلال ہیں۔ لڑکی کا نام نیا فردوس، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے تم نے۔ اگر میں بیوی کو سلام کروں وہ جواب نہ دے، وہ گناہ گار ہے، تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا نا۔ تو بیوی کو کوئی ایسا ناراض کیا ہوئے تمہارے سلام کا جواب ہی نہیں دیتی، تم ایسا کرو سلام کے ساتھ کوئی 100 ریال بھی دے دیا کرو، دیکھو جواب دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ تھوڑا خرچ بھی کرو نا، بیویاں ایسے نہیں مانتی بابا۔ تم مفت میں جو منانا چاہتے ہو، سلام نے کہا سلام کی مار دیتا ہے، پیسہ تو دیتا ہی نہیں۔ سلام بھی کرو گے جناب یہ 100 ریال، آپ اپنے مرضی سے اپنے لیے کوئی چیز لے لیں، دیکھو جناب اگلے دن تمہارے سلام کے انتظار میں گیٹ پہ کھڑی ہوگی، تجربہ کر لو۔ ایک آدمی مجھے ٹکرا، کہنے لگا میرے پاس تعویذ ہے سیکھ لو۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہتا ہے الحب کا تعویذ ہے، جس کے لکھو فوراً کھنچا ہوا چلا آتا ہے، وہ سے تعویذ سیکھ لو، جب تمہاری عمر زیادہ ہوگی نا لوگ تعویذ شوید مانگیں گے پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا یار تمہارے پاس تعویذ ہے کہ بندہ کھینچا آتا ہے، میرے پاس تعویذ ہے پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ ہم روٹی کھا رہے تھے، سامنے کوا بیٹھا تھا، میں نے ایک ٹکڑا پھینکا تو کوا آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو تعویذ ہے کہ نہیں؟ پیسے خرچ کرو، تعویذ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے تعویذ شوید۔ ایک آدمی نے 49 چکر لگائے طواف کے، ماشاءاللہ، ساتھ میں طواف ہو گیا، باقی اس کی ورزش ہو گئی۔ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے۔
اگر غیر ارادی طور پہ طواف میں عورتیں لگ جائیں کوئی گناہ نہیں. اگر میں نے کسی مردہ کو ثواب بخشنا ہے وہ اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا تھا، احرام کا کپڑا میرے سامان میں رہ گیا، میں نے احرام جدے سے باندھا، آپ پہ ایک بکری دم بھی پڑ گئی اور میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے. آپ عمرے پہ رہے تھے اور کپڑے سامان میں ڈال دیے تھے. اچھا عمرہ کرنے آ رہے تھے تم. اور اگر کپڑے نہ بھی ہوں، جہاز میں بیٹھے بیٹھے بنیان نکال لو، قمیض نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، اسی طرح بیٹھے بیٹھے کر لو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جتنے اتر کے چادریں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. دور سے جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ حضور پہ پہنچایا جاتا ہے، اور جو مواجہہ شریف میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ سرکار دو جہاں سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. داڑھی جو ہے کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان اس وقت کفر کی سازشوں کے نرغے میں ہے، اپنی حفاظت سے اس کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں عذاب رفع کر سکتا. ہم گناہگار ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معافی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو دوست دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اس عاجز کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، ان سب کی حاجتیں پوری فرما، ان سب کی دعائیں پوری فرما. ہمارے نسلوں پہ بھی رحم فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.